بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی محفل میں ظلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اسلام میں عدل و انصاف کی کیا اہمیت ہے اور ظلم کی کس طریقے سے مذمت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے جو لفظ ظلم ہے اس کی میننگ ہے کسی چیز کو غلط استعمال کرنا یا کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ کے علاوہ رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے، یا کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھنا، یہ بھی ظلم کہلاتا ہے۔ عربک میں جتنی بھی لغات ہیں، لسان العرب ہے وغیرہ، اس میں ظلم کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں یہ کہا گیا ہے وضع الشیء فی غیر موضعہ، یا مجاوزۃ الحد، حد سے تجاوز کرنا، الجور یا ظلم کرنا، یا کسی بھی چیز کو اس کی صحیح جگہ کے علاوہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مطلب کوئی چیز جو ڈیزرو کرتی ہے اس چیز کا حق کہاں ہونا چاہیے اور آپ اس کو اٹھا کر کسی اور جگہ رکھتے ہیں تو پھر یہ ظلم ہے۔ اور سماجی علوم اور شریعت میں استحصال، بے اصولی، بے انصافی، حد سے تجاوز کرنا اور سینہ زوری وغیرہ کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے مد مقابل جو لفظ ہے وہ ہے عدل، اور عدل کی میننگ ہے کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا۔ کوئی بھی چیز جب آپ اس کو اس کا جو حق ہے، جو ڈیزرو کرتی ہے وہ چیز، اس کو اسی جگہ پر رکھتے ہیں تو یہ عدل ہے، اور اگر آپ اسی چیز کو اس کی صحیح جگہ کے علاوہ کہیں اور جگہ رکھتے ہیں تو پھر یہ ظلم کہا جائے گا۔ مثلا جس کسی کا جتنا بھی حق بنتا ہے اس کو اس کا حق دے دیا جائے اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کی جائے۔ معاشرے میں ہر طبقے اور ہر فرد کو جو حقوق حاصل ہیں وہ اسے دیے جائیں۔ اس سلسلے میں رنگ و نسل، علاقائیت، صوبائیت، لسانیت اور ذات پات کی بنیاد پر کوئی فرق روا نہ رکھا جائے تو اسے عدل کہا جاتا ہے، اور اس کا جو مد مقابل لفظ ہے وہ ہے ظلم۔ اور ظلم کی ایک دوسری میننگ ہے تاریکی، اس کی جمع ہے ظلمات، یعنی تاریکی، روشنی کا ضد ہے تاریکی۔ ظلم کو تاریکی کہا گیا ہے، اور اگر کوئی کسی کے مال پر، زمین پر، کسی کے حق پر قبضہ کرتا ہے، چھینتا ہے تو یہ ظلم کہا جائے گا۔ اور دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا یا حق سے باطل کی طرف آنا، یہ بھی ظلم کہلاتا ہے۔ اور قرآن شریف میں عدل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور قسط، وقت سے تو، یعنی آپس میں انصاف کرو، تو قسط کی میننگ بھی ہے انصاف کرنا۔ اب شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ظلم جو ہے وہ حرام ہے، اور سات جو محلقات چیزیں ہیں، یعنی ہلاکت میں ڈالنے والے جو 7 بڑے گناہ ہیں ان میں ایک گناہ ظلم ہے۔ قرآن شریف کی بہت ساری آیتوں میں ظلم کی ممانعت کی گئی ہے، جیسے ایک آیت ہے سورہ شورا کی انہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا، یا سورۃ ہود کی آیت لعنت اللہ علی الظالمین، جو ظالم ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور ایک آیت میں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے نفسوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں ہے وَظَالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر جو ظالم ہیں ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اور سورہ نحل میں ہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور سورہ آل عمران میں بھی آیت ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری آیت ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم ظالموں کی طرح تھوڑا سا بھی جھکاؤ مت رکھو ورنہ تمہیں بھی جہنم کی آگ جو ہے وہ چھو لے گی۔ اور دوسری آیت ہے کہ فمن أظلم ممن كذب على الله، اللہ پر جو جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کون ہے۔ اور دوسری آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کی مسجدوں میں خدا کا ذکر کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں وہ بھی بہت بڑے ظالم ہیں۔ تو یہ بہت ساری آیتیں ہیں قرآن شریف کی جو ظلم کے ممانعت میں ہیں، ظلم کی مذمت میں ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حدیث کی طرف، تو بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی اہمیت بیان کی ہے اور ظلم کی جو ہے مذمت کی ہے۔
ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم وان کان کافرا، مظلوم جو ہے اس کی بد دعا سے ڈرو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، کیونکہ اس مظلوم اور خدا کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم جو ہے وہ قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہے۔ اس طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا ثلاث لا ترد دعوتہم، تین ایسے شخص ہیں جن کی دعائیں جو ہے کبھی رد نہیں ہوتی۔ پہلا امام عادل، جو انصاف کرنے والا امام ہے، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور نمبر 2 صائم، یعنی جو روزے دار ہے، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور تیسرا جو ہے وہ مظلوم ہے، اس مظلوم جب ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے حق کے لیے تو اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں رہتا، تو مظلوم کی دعا جو ہے جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالماً او مظلوماً، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں لیکن ظالم ہونے کی صورت میں اس کی مدد کیسی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کے مدد کی صورت یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، مطلب اگر تم اس کو ظلم سے روکتے ہو تو گویا تم نے اس ظالم کی مدد کی اس کو ظلم سے روکنے میں۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا جو شخص ذمی، اہل ذمہ یعنی جو نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، جن کے عزت جان مال کی ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر ہے، اس کو ذمی کہتے ہیں۔ جو مسلم ریاست میں جو نان مسلم اقلیت رہتے ہیں، مینارٹیز والے، تو ان کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا جو شخص ذمی پر ظلم یا زیادتی کرے گا، اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے گا یا اس کی کوئی چیز بغیر اس کی رضامندی سے چھینے گا، تو اس ذمی کی جانب سے اس شخص کے ساتھ لڑائی جو جس نے ظلم کیا ہے وہ کرنے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں گا۔ اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا من مشی مع ظالم وهو يعلم انه ظالم فقد خرج الاسلام، جو شخص کسی ظالم کے ساتھ چلا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ شخص ظالم ہے تو پھر ایسا شخص اسلام سے خارج ہو چکا۔ ظالم کے ساتھ چلنے سے مقصد یہ ہے کہ صرف چلنا ہی ظاہری نہیں ہوتا بلکہ ظالم کے اس ظلم کے میں کوئی دامے درمے قدمے سخن شریک ہوتا ہے، اس کے ظلم کی زیادتی کا سبب جو اسباب ہیں ان میں یہ بھی شامل ہو چکا ہے یا خاموش تماشائی ہے، تو پھر جو ہے وہ شخص بھی اس ظالم کے ساتھ اس کو جو ہے گنا جائے گا، چنا جائے گا۔ اس طریقے سے بہت ساری اور بھی حدیثیں ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے منع کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ایک مسلمان کی جو عزت ہے، جو خون ہے، جو سامان ہے، وہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اور آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان جو ہے محفوظ رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ حکومت جو ہے، معاملات جو ہیں کفر کے ساتھ چل سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتے، یعنی کفر کے ساتھ ملک چل جائے گا لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ظلم کی اتنی بڑی جو ہے مذمت ہے۔ اب ظلم کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک ظلم ہوتا ہے بین الانسان و بین اللہ، انسان اور اللہ کے بیچ میں، جیسے کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے بندے اور اللہ کے بیچ میں ہے اور اس کو بھی ظلم کہا جائے گا۔ جیسے سورہ لقمان میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو دوسرا جو ہے اس کا قسم ہے ظلم بینہ و بین الناس، لوگوں کے اور اس کے بیچ میں حقوق، ظلم جو حقوق اللہ میں کوتاہی سے تعلق رکھتا ہے۔ جو آدمی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے، حقوق العباد میں انحرافی کرتا ہے، حقوق العباد میں اس سے جو ہے کمی بیشی ہو رہی ہے، تو یہ حقیقت میں ظلم ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور وہ معاف نہیں ہوگا جب تک وہ خود معاف نہیں کرتے۔ جیسے قتل ہے، جو ہے بے گناہ کسی پر ظلم کرنا ہے، گالی گلوچ ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، کسی کے ساتھ نا انصافی ہے، کسی کا رائٹ تھا، کسی کا حق تھا آپ نے کھا لیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، حق تلفی کی ہے، جھوٹی قسم اٹھائی ہے، کسی کے پھنسانے کے لیے جھوٹی گواہی دی گئی ہے، کہ یا کسی دوسرے کے حق پر قبضہ کر کے کوئی بیٹھا ہوا ہے،
اور یا حرام خوری کی ہے، یا امانت میں خیانت کی ہے، یا ناپ تول میں کسی نے کمی بیشی کی ہے، تو یہ ظلم ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے بینہ و بین الناس، بین النفس ہی، انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ جیسے قرآن شریف کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ اگر تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جو ہے جن لوگوں نے نفسوں پر ظلم کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں، اللہ کی دربار میں آئیں۔ ایسے گناہ انہوں نے کیے ہیں جن کا تعلق اس بندے اور اللہ کے بیچ میں ہے، تو اس کی جو ہے معافی کی گنجائش ہے، توبہ، استغفار، اور ایسی توبہ جو نصوحی ہو، یعنی اس توبہ کے بعد پھر سے وہ آدمی گناہ نہ کرے تو پھر بخشش ہو سکتی ہے۔ اور دوسری آیت مشہور سورہ نساء میں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیے ہیں، جاؤک، وہ رسول اللہ کے دربار میں آئیں، فاستغفروا اللہ، اللہ سے معافی مانگیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ بھی ان کی سفارش کریں، تو لوجدوا اللہ توابا رحیما، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو یہ ظلم کی اقسام ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور اس ضمن میں بہت سارے اور واقعات بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں۔ خاص طور پر بنو مخزوم جو قبیلہ ہے اس کے حوالے سے ایک مشہور حدیث ہم کوٹ کرتے ہیں عدل و انصاف اور ظلم کے حوالے سے۔ بنی مخزوم جو قبیلہ ہے اس کی ایک عورت تھی جس نے چوری کی، اور اسلام میں چوری کی سزا یہ ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے گا۔ تو قبیلے کے بڑوں کو اس واقعے سے بڑی فکر ہوئی، اور کہ ہمارے قبیلے کی اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو یہ ہمارے لیے باعث شرم اور ندامت بات ہوگی۔ تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ حضرت اسامہ بن زید جو حضور کے جو ہے چہیتے صحابی تھے، حضور کے جو ہیں قریبی تھے، تو اس کو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ اور حضور کے دربار میں یہ سفارش پیش کرو کہ یہ جو فاطمہ ہے عورت جس نے چوری کی ہے بنی مخزوم قبیلے کی، تو آپ اس کو جو ہے اس میں نرمی کریں۔ تو جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے اسامہ، تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی سزاؤں میں سے ایک سزا کے بارے میں سفارش کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد حضور نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم سے پہلے جو لوگ گمراہ ہوئے یا ان پر جو عذاب ہوا وہ اس وجہ سے آیا کہ ان میں سے جب کوئی طاقتور چوری کرتا تھا یا گناہ کرتا تھا تو اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے، لیکن جب کوئی غریب مسکین یا کمزور آدمی جو ہے کوئی گناہ کرتا، جرم کرتا تھا، تو سارے مل کر اس کو جو ہے سزا دیتے تھے۔ تو خدا کی قسم، اگر یہ تو فاطمہ مخزوم قبیلے کی ہے، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی تو یقیناً میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیتا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام میں عدل و انصاف اور ظلم کی کیا، عدل و انصاف کی اہمیت اور ظلم کی کیا جو ہے مذمت کی گئی ہے۔ خلیفہ جو ہے ثانی عمر کہتے ہیں اس کو، حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کو کسی حاکم نے اپنے شہر کی بربادی اور ویرانی کی شکایت کی کہ اس کو آباد کرنے کے لیے مال بھی طلب کیا۔ تو امیر المومنین جو تھے عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے خط لکھا کہ جب تم میرا خط پڑھو تو پھر اپنے شہر کو عدل اور انصاف کے ذریعے سے محفوظ کر دو، اور شہر کے راستوں سے ظلم اور زیادتی دور کر دو، کیونکہ یہ ظلم اور زیادتی ایسی چیز ہے جو شہروں اور ملکوں کی ویرانی اور بربادی کا باعث بنتی ہے۔ تو جتنے بھی ہم مسائل دیکھتے ہیں ان مسائل کی اصل جو جڑ ہے وہ بے انصافی ہے، لوگوں کا حق کھا جانا ہے۔ عدل اور انصاف کسی صرف عدالتوں میں نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنے ماتحت کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرے گا، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرے گا، تو یہ حالات بجائے سدھرنے کے اور بگڑتے جائیں گے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اس میں ایک آیت جو ہے انہوں نے ڈالی تھی جو آج تک جو ہے مساجد کے ممبر پر پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ تو عدل اور انصاف جو ہے تمام مسائلوں کا حل ہے۔ عدل اور انصاف سے جو ہے گاؤں ہو، شہر ہو، ملک ہو، وہ آباد ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے رزق میں ہر چیز میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ظلم سے بچنا چاہیے، چاہے وہ ظلم جو ہے فکری یا نظری معاملات میں ہو، چاہے وہ جو ظلم جو ہے
معیشت میں ہو، چاہے وہ جو ظلم ہے معاشی نظام میں ہو، چاہے سیاسی نظام میں ہو، تو کسی بھی معاملے میں جب تک ظلم ختم نہیں ہوتا تب تک یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ اور معاشرے میں ہر طبقے اور ہر فرد کو جو حقوق حاصل ہیں اور جس کسی کا جتنا حق بنتا ہے اس کو حق دے دینا چاہیے، اور عدل اور انصاف ہی وہ پیمانہ ہے جس کی بدولت انسان سکون اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اگر معاشرہ عدل اور انصاف سے عاری ہوگا تو وہ صالح معاشرہ نہیں کہلا سکتا، بلکہ وہ ظلم، جبر، تشدد، دہشت گردی، درندگی کا آماجگاہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سماج میں عدل اور انصاف قائم کیا جائے اور لوگوں کے، ہر طرح کے لوگوں کے جو حق ہیں، جو رائٹس ہیں، وہ ان کو دیے جائیں اور ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، جو عدل و انصاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عدل و انصاف قائم کرنے، اس کی حقیقت کو سمجھنے اور ظلم اور زیادتی اور ناانصافی سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔